59 ہندو یاتریوں کی موت اور پھر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں گجرات میں خون کی ہولی کھیلی گئی؟ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، مگر 2019 میں آنے والے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے مطابق اسے ہندو ریاست کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور نریندر مودی کی حکومت میں گائے کی قربانی کرنے والوں کو اتنے سخت حالات کا سامنا کیوں ہے؟ مودی ایک چائے والے کا بیٹا ہے، اس کلیم کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور ایک لوئر مڈل کلاس طبقے سے پرائم منسٹر آف انڈیا تک کا سفر کیسے نریندر مودی نے طے کیا؟ یہ اور بہت کچھ آج ہم مودی کی لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ نریندر مودی کی سٹرگل اور انڈیا کو ایک گریٹ کنٹری بنانے کے پیچھے ان کی کوششوں کا بھی ذکر کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ودنا گڑھ ریلوے اسٹیشن یہ وہ جگہ تھی جہاں نریندر مودی کے والد چائے بیچا کرتے تھے۔ مودی کی پیدائش 17 ستمبر 1950 میں ہوئی، یعنی یہ وہ وقت تھا جب انڈیا کو بنے 3 سال ہو چکے تھے، اور مودی انڈیا کے بننے کے بعد پیدا ہونے والے پہلے انڈین پرائم منسٹر ہیں۔ ان کے والد ملچند مودی ایک تیلی تھے۔ بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی آفیشیل بایوگرافی میں مودی کو ایز اے چائے والا پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد مودی کا لوئر کلاس سے ایک ریلیشن شو کرنا ہے، جبکہ اگر ہم پولیٹیکل سینیریو میں دوسری طرف دیکھیں تو ساری اپوزیشن اپر کلاس سے بلونگ کرتی ہے، جیسے جواہر لال نہرو جو انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر تھے، اندرا گاندھی ان کی بیٹی ہیں، اسی طرح راجیو گاندھی اندرا گاندھی کے بیٹے ہیں، اور یہ سب آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ ہے، جبکہ دوسری طرف مودی ایک چائے والے کا بیٹا ہے۔ اسکول کے زمانے میں وہ بالکل ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا۔ نیلنجن مکھو پانڈیا کی مودی کی بایوگرافی کے اکارڈنگ مودی اسکول میں پلیز وغیرہ میں ایکٹ کرنا بہت پسند کرتے تھے، لیکن اگر کسی صورت میں ان کو لیڈنگ رول نہیں ملتا تھا تو وہ پلے میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ بچپن میں ہی مودی نے RSS یعنی راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ سے انسپائریشن لینا سٹارٹ کر دی تھی، یعنی پہلا خیال جو اس کے ذہن میں نظریہ بنا تھا وہ ہندو نیشنلزم کا ہے، کیونکہ RSS کا بیسک مقصد ہندو راج کا قیام ہے۔ 17 سال کی عمر میں مودی کی شادی جشودا بہن سے ہوئی، جنہیں کچھ ہی دیر بعد مودی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شادی کے بعد RSS کے ہندو نظریے سے انسپائر ہو کر مودی نے سنیاس اختیار کیا تھا۔ بدھ مت کے فاؤنڈر سدھارتھا گوتم بدھ کی طرح مودی نے اپنا گھر، اپنی وائف اور سب کچھ چھوڑ کر اسپرچول پاتھ اختیار کیا تھا۔ 2019 میں ہونے والے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی زندگی کو RSS کے لیے ڈیووٹ کر چکے ہیں۔ لیکن اس سنیاس کے راستے سے مودی سیاست میں کیسے آئے؟ تو مودی کے سیاست میں آنے کی وجہ اندرا گاندھی ہیں، یعنی 1975 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا، جس کے مطابق اندرا کے الیکشن کو انویلڈ قرار دیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نے اس وقت کے پریزیڈنٹ فخر الدین علی احمد سے مل کر ملک میں ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی۔ اس دوران ہر چیز پہ سینسرشپ لگائی گئی اور بہت سخت احکامات مرتب کیے گئے۔ مودی چونکہ RSS کے ممبر تھے تو انہوں نے اس کے خلاف بھرپور مذمت کی، یہاں تک کہ انہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ بھی ہونا پڑا۔ سن 1985 یہ وہ وقت تھا جب نریندر مودی نے آفیشلی BJP جوائن کی۔ پرساد مکھرجی جو کہ BJP کے فاؤنڈر تھے، ان کے بارے میں تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنانے کے لیے سب سے پرجوش انسان تھے۔ انہوں نے مودی کا BJP میں بہت استقبال کیا، اور مودی جی کو BJP میں بہت زیادہ سٹرگل نہ کرنا پڑی، جبکہ RSS میں ان کا سفر ایک فرش صاف کرنے والے ورکر سے سٹارٹ ہوا تھا۔ سن 2001 میں مودی گجرات کا CM بن گیا، اور 1 سال بعد گجرات میں تاریخ کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ہندو یاتریوں کی ایک ٹرین گودھرا ٹرین کو جلا دیا گیا۔ اس کے جلانے کا الزام مسلمانوں پہ آیا۔ اس میں 59 یاتریوں کی موت ہوئی۔ گجرات میں دنگے فساد شروع ہو گئے اور آفیشیل ریکارڈز کے مطابق تقریباً 1000 لوگوں کی موت ہوئی۔ ان مرنے والے لوگوں میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ مگر ٹرین کو جلانے کے بارے میں آج بھی کنٹروورسی ہے کہ تب ہوا کیا تھا۔
مودی حکومت نے فساد کو روکنے کے لیے اقدامات تک نہیں کیے اس وقت۔ مودی سرکار پہ الزام آیا کہ انہوں نے فسادات کو پروموٹ کیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی مودی کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ یو ایس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کے کنسرنز پہ مودی کی امریکہ انٹری پہ بین لگا دیا، اور 2007 میں ایک انٹرویو میں جب پولیٹیکل سائنٹسٹ نے مودی سے فسادات کا پوچھا تو مودی نے نہ صرف ان کو جواب دینے سے اوائڈ کیا بلکہ انٹرویو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن مودی کی حکومت میں گجرات نے سب سے زیادہ ترقی کی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ بی جے پی میں اور انڈیا میں ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو گئی۔ 2014 میں جب پی ایم کی سیٹ کے لیے بی جے پی کا کینڈیڈیٹ مودی تھا تو انہوں نے کانگریس کو تاریخ کی سب سے بڑی شکست دی اور مودی پرائم منسٹر بن گئے۔ 2014 کے فارم میں پہلی بار مودی نے اپنی وائف جشودا بہن کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے ان کی ساری لائف پرائیویٹ تھی۔ جشودا بہن مودی کے ساتھ نہیں رہتی، وہ گجرات میں رہتی ہیں، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مودی کی لائف بہت زیادہ سمپل ہے اور سنگل ہے۔ ان کا کوئی بیٹا یا کوئی بھی بیٹی نہیں ہے۔ 2014، 2019 اور اب 2024 میں مسلسل تیسری بار نریندر مودی انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں۔ انہوں نے اپنے 3 ادوار میں ایک طرف انڈیا کی پروگریس کے لیے اقدامات کیے تو دوسری طرف انہوں نے بہت زیادہ کنٹروورسیز کا بھی سامنا کیا۔ یعنی 2014 کے الیکشن کے بعد انڈیا مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہو گیا۔ ہیومن رائٹس واچ رپورٹ 2019 کے مطابق انڈیا میں گائے کی ٹریڈ کرنے یا گائے کو قربان کرنے کے انسیڈنٹس میں 44 لوگوں کی موت ہوئی، اور اس طرح کے واقعات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد علیحدہ ہے۔ چونکہ ہندو ریلیجن میں گائے کو ایک مقدس چیز سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ انڈین سٹیٹس میں ایسے لاز میں انفورس کیے گئے ہیں جن کے اکارڈنگ گائے کو سلاٹر کرنا ایک جرم ہے۔ اسی طرح مودی سرکار کے انڈر 2019 میں ایک سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پاس ہوا۔ اس ایکٹ کے مطابق انڈیا دنیا بھر سے آنے والے نان مسلمز کو اپنی سٹیزن شپ دے گا، جبکہ مسلمز کو انڈیا کی سٹیزن شپ نہیں ملے گی، جس پہ کافی احتجاج بھی ہوئے اور یہ بل بھی مودی سرکار کے انڈر پاس ہوا۔ 1985 میں ایک اسام معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق انڈیا 1971 کے بعد انڈیا آنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو سٹیزن شپ دے گا، لیکن 2019 کا یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اس معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ یعنی مودی جی ایک مذہبی اور ایک وطن پرست انسان ہیں۔ ان کی ریلیجیس اٹیچمنٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2023 میں G20 سمٹ کے انوائٹ میں مودی نے پرائم منسٹر آف انڈیا کی جگہ بھارت کا ورڈ یوز کیا، جو کہ انڈین ہولی وار مہابھارتا کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لفظ بھارت یوز کرنے کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد ایک انڈیا کو ہندو اسٹیٹ بنانا ہے اور دوسرا مقصد بھارت والی باؤنڈریز ریسٹور کرنا ہے۔ 2023 میں انڈین پارلیمنٹ کی نیو بلڈنگ میں ایک میپ لگایا گیا جس میں شری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، مالدیوز اور افغانستان تک کو انڈیا کا حصہ شو کیا گیا۔ بی جے پی کے لیڈرز کے مطابق اس میپ کا مقصد اکھنڈ بھارت کا کنسیپٹ دینا ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش نے اس کے لیے مودی سرکار سے جواب اور کلیریفیکیشن بھی مانگی تھی۔ نریندر مودی کا ٹینیور ایک طرف کنٹروورسی سے بڑا ہوا ہے اور دوسری طرف انڈیا کی پروگریس بھی انہی کے ذمہ ہے۔ یوکرین رشیا وار میں انہوں نے اپنا کلیئر سٹانس لیا اور پیلسٹین اسرائیل ایشو میں بھی اسرائیل کی بھرپور حمایت کی۔ انڈیا میں امریکن پریزیڈنٹس اور بزنس ٹائکونز جیسے بل گیٹس، ایلون مسک اور مارک زکربرگ کو بھی انہوں نے بلایا۔ کووڈ-19 میں ان کی پالیسیز کو خوب سراہا گیا اور انڈیا کی ترقی کے لیے ان کے اقدامات کی خوب تعریف بھی ہوئی۔ مگر 2024 کے انتخابات نریندر مودی کو ایک اتحادی حکومت بنا کر جیتنا پڑے ہیں، جس کی وجہ ایک تو فارمرز کا مودی کے خلاف ہونا ہے۔ یعنی مودی سرکار نے ایگریکلچر ریفارمز کا بل پیش کیا تھا جس کے بعد بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے اور فارمرز نے بل کینسلیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ڈیمانڈز رکھی مودی سرکار کے سامنے۔ اس بل کی وجہ سے فارمرز مودی سرکار سے ناراض تھے، اور دوسرا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی وجہ سے مسلمان میجورٹی نے مودی سرکار کو ووٹس نہیں دیے 2024 کے گورنمنٹ الیکشنز میں۔
ان الیکشنز میں مودی نے اتر پردیش کی اہم ریاست سے بھی اپنی سیٹس گنوائی ہیں۔ یعنی اتر پردیش وہ علاقہ ہے جہاں مغل بادشاہ بابر کے دور میں بابری مسجد بنائی گئی تھی۔ 1992 میں بی جے پی کے کچھ لیڈرز نے پبلک کے ساتھ مل کر اس مسجد کو ڈیمولش کر دیا تھا اور کلیم کیا گیا تھا کہ اس کی جگہ پہلے ایک رام مندر تھا۔ 2019 میں انڈین سپریم کورٹ نے وہاں مسجد کی جگہ مندر بنانے کا آرڈر بھی دیا تھا، اور پھر مودی سرکار نے وہاں ایک بہت ہی لیوش، ایک شاندار رام مندر بنایا تھا تاکہ اتر پردیش کی عوام کو خوش کیا جائے اور اوورآل ہندو میجورٹی کا ایک ثبوت پیش کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 2024 میں مودی اتر پردیش سے میجورٹی میں سیٹس نہیں لے سکے۔ اب ایک اتحادی حکومت کے ساتھ مل کر مودی انڈیا کے سیکنڈ لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہیں۔ ان کی لائف مذہب اور ملک کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو انڈیا کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے ڈیووٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی مودی کی لائف سٹرگل، جس میں انہوں نے ایک عام ورکر سے پی ایم تک کا سفر اپنے بل بوتے پہ طے کیا۔ آپ نے آج کی ویڈیو سے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسٹے ٹیونڈ فار نیکسٹ ویڈیو۔